السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور احادیث شریفہ کی مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد ہماری سمجھ میں آئے اور ہم احکام شریعت پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا چیپٹر عنوان ہے ابواب القراءات، قراءت کا بیان، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسے ہوتی تھی، آپ کس طرح قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے نماز میں اور غیر نماز میں۔ آج کی نشست کا آغاز ہو رہا حدیث نمبر 3047 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب القراءات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا یحیی بن سعید الاموی عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکۃ عن ام سلمۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءته یقرأ الحمد للہ رب العالمین ثم یقف الرحمن الرحیم ثم یقف وکان یقرأها ملک یوم الدین۔ هذا حدیث غریب وبه یقرأ ابو عبید ویختارہ۔ هكذا روى یحیی بن سعید الاموی وغیرہ عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکۃ عن ام سلمۃ وليس اسناده بمتصل لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن مليكة عن يعلى بن مملك عن ام سلمة انها وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا وحديث الليث اصح وليس في حديث الليث وكان يقرأ ملك يوم الدين۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت ٹکڑے ٹکڑے ہوتی تھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین پر وقف فرماتے، پھر الرحمن الرحیم پر ٹھہرتے اور آپ مالک یوم الدین پڑھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، ایک ایک لفظ واضح طور پر سمجھ میں آتا تھا اور پھر ایک ایک آیت پر آپ وقف کیا کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی نماز میں تو الحمدللہ رب العالمین پر وقف کرتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر ٹھہر جاتے، پھر اس کے بعد مالک یوم الدین پڑھتے تھے۔ مالک یوم الدین میں دو قراءتیں ہیں، مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین۔ تو اب جو مشہور قراءت ہیں سیدنا امام حفص کی، وہ ہے مالک یوم الدین، اور یہاں پر تقریباً جگہ دنیا میں امام حفص کی روایت سے جو آئی ہے قرآن مجید کی آیتیں انہی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک تک صحابہ کرام مختلف قراءتوں میں پڑھا کرتے تھے، مختلف جو قراءتیں تھیں اس کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، لیکن جب بعد میں اختلاف ہونے لگا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی قراءت پر سب کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ اب اسی نہج پر اور اسی انداز میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ابو عبیدہ نے بھی یہی پڑھا اور اسی کو اختیار کیا ہے، مالک یوم الدین کو۔ یحییٰ بن سعید اموی وغیرہ نے بواسطہ ابن جریج اور ابن ابی ملیکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ اس کی سند متصل نہیں کیونکہ لیث بن سعد نے یہ حدیث ابن ابی ملیکہ اور یعلیٰ بن مملک کے واسطے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بیان کی، جس میں ام المؤمنین نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت ایک ایک حرف ہوتی تھی، ایک ایک حرف سمجھ میں آتا تھا، آپ ایک ایک آیت پر ٹھہرا کرتے تھے۔ لیث کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ لیث کی حدیث میں البتہ مالک یوم الدین کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی مالک یوم الدین پڑھا کرتے تھے، یہ الفاظ لیث کی حدیث میں نہیں آئے ہیں۔ بہرحال
قراتوں کا جو اختلاف ہے اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، بس یہ صیغوں کا فرق ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ حاضر اور غائب کے صیغوں کا، اور کہیں ماضی اور مضارع کا فرق ہوتا ہے بس۔ حدیث نمبر 3048 حدثنا ابو بکر محمد بن ابانا حدثنا ایوب بن سوید الرملی عن یونس بن یزید عن الزہری عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر واراه قال وعثمان كانوا يقرؤون مالك يوم الدين هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن انس بن مالك الا من حديث هذا الشيخ ایوب بن سوید الرملی وقد روى بعض اصحاب الزهري هذا الحديث عن الزهري ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی مالکی یوم الدین پڑھا کرتے تھے۔ مالک اور ملک معنی میں قریب قریب ہیں، جزا کے دن کا مالک، ملک کے معنی بادشاہ کے ہے، اور یہ حدیث غریب ہے بواسطہ زہری انس بن مالک کی یہ روایت ہم صرف اس شیخ ایوب بن سوید رملی کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ زہری کے بعد شاگردوں نے زہری سے یہ حدیث روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما مالکی یوم الدین پڑھا کرتے تھے۔ عبد الرزاق نے بواسطہ معمر اور زہری حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما مالکی یوم الدین پڑھا کرتے تھے، جو آج عام طور پر جو قرات رائج ہے سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین کی، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور خلفائے راشدین کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ مالکی یوم الدین پڑھا کرتے تھے، ان کی قرات یہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو قراتیں ہیں وہ بھی غلط نہیں ہیں، لیکن اختلاف کی وجہ سے دوسری قراتوں سے منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا۔ حدیث نمبر 3049 حدثنا ابو بکر حدثنا ابن المبارک عن یونس بن یزید عن ابی علی بن یزید عن الزہری عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ ان النفس بالنفس والعین بالعین قال سوید بن نصر اخبرنا ابن المبارک عن یونس بن یزید عن یونس بن یزید بهذا الاسناد نحوه حدثنا سوید بن نصر اخبرنا ابن المبارک عن یونس بن یزید بهذا الاسناد نحوه وابو علی بن یزید هذا وابو علی بن یزید هو اخو یونس بن یزید وهذا حدیث حسن غریب قال محمد تفرد ابن المبارک بهذا الحديث عن یونس بن یزید وهكذا قرأ ابو عبید والعین بالعین اتباعا لهذا الحدیث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان النفس بالنفس والعین بالعین، یعنی قرآن سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر فرض قرار دیا کہ ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کر دیا جائے۔ نفس کے بدلے نفس کا مطلب یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا، قاتل کو بھی مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ البتہ اگر مقتول کے ورثہ دیت لینے پر راضی ہوں، خون بہا لینے پر، پیسے لے کر اس کو معاف کرنے پر راضی ہوں تو یہ ایک الگ صورت ہے، اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے۔ اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو بدلے میں آنکھ پھوڑنے والے کی آنکھ بھی پھوڑ دی جائے گی۔ تو اس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین، اور آنکھ کو آنکھ کے بدلے میں، تو بہرحال یہ مختلف قراتیں ہیں جس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوید بن نصر کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک نے ہمیں یونس بن یزید سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بتائی۔ ابو علی بن یزید یونس بن یزید کے بھائی ہیں، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس حدیث کو یونس بن یزید سے روایت کرنے میں ابن مبارک منفرد ہیں۔ ابو عبیدہ نے بھی اس حدیث کی اتباع میں والعین بالعین پڑھا ہے۔ حدیث نمبر 3050 حدثنا ابو بکر بن حدثنا رشدین بن سعد عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم عن عتبہ بن حمید عن عبادہ بن
نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هل تستطيع ربك. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد وليس إسناده بالقوي، ورشدين بن سعد وليس وعبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی یضعفان فی الحدیث. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے هل یستطیع ربک پڑھا. یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف رشدین کی روایت سے پہچانتے ہیں اور اس کی سند قوی نہیں. رشدین بن سعد اور عبد الرحمن بن زیاد بن انعم افریقی دونوں حدیث میں ضعیف قرار دیے جاتے ہیں. تو سورہ معاہدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے، نازل کر سکتا ہے. هل یستطیع ربک تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں هل تستطیع بھی آیا ہے. بہرحال یہ جو قرات کا اختلاف ہے، کہیں غائب کا صیغہ ہے تو اس کو حاضر کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، جیسے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ایک قرات میں ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا صیغے بدلنے سے. یہ جو اختلاف ہے قرات کا معنی اور مفہوم کا نہیں ہے، حسب سہولت اس کی اجازت دی گئی تھی، جیسا کہ آگے بھی آئے گا کہ قرآن مجید 7 قراتوں پر نازل کیا گیا ہے ہر ایک کی سہولت کی خاطر. حدیث نمبر 3051. حدثنا حسین بن محمد البصری حدثنا عبداللہ بن حفص حدثنا ثابت البنانی عن شہر بن حوشب عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرؤها انه عمل غیر صالح. هذا حدیث قد رواه غیر واحد عن ثابت البنانی نحو هذا وهو حدیث ثابت البنانی وقد روي هذا الحديث ايضا عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد وسمعت عبد بن حميد يقول اسماء بنت يزيد هي ام سلمة الانصارية كلا الحديثين عندي واحد وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن ام سلمة الانصارية وهي اسماء بنت يزيد وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہو عمل غیر صالح پڑھا کرتے تھے. اس حدیث کو کئی لوگوں نے ثابت بنانی سے اسی طرح روایت کیا ہے. ثابت بنانی کی حدیث ہے بواس سے شہر بن حوشب. یہ حدیث اسماء بنت یزید سے بھی مروی ہے. میں نے عبد بن حمید سے سنا کہ اسماء بنت یزید سے ام سلمہ انصاریہ مراد ہیں. میرے نزدیک دونوں روایتیں ایک ہی ہیں. شہر بن حوشب نے حضرت ام سلمہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے اس کے علاوہ بھی احادیث روایت کی ہیں. یہی اسماء بنت یزید ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس کے ہم معنی حدیث روایت کرتی ہیں. یہ بہرحال نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں جو قرآن مجید میں ہے کہ انہو عمل غیر صالح، کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ غیر صالح عمل ہے، تو اس کو عمل کے بجائے عمل غیر صالح، غیر صالح کا عمل بھی پڑھا گیا ہے. بہرحال دونوں قراتوں میں معنی اور مفہوم نہیں بدلتے. جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی کفار کے ساتھ غرق کر دیا گیا جب طوفان آیا. طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا نافرمان قوم کو ہلاک کرنے کے لیے، اس میں ان کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا کہ تو نے میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو لیس من اہلک، یعنی وہ تمہارا بیٹا اہلیت والا نہیں تھا، صلاحیت والا نہیں تھا اور کفار کے ساتھ ہو گیا تھا، اس لیے اس کو ہلاک کر دیا گیا. حدیث نمبر 3052. حدثنا ابو بکر بن نافع البصری حدثنا امیۃ بن خالد حدثنا ابو الجاریۃ العبدی عن شعبۃ عن ابی اسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قرأ قد بلغت من لدنی عذرا مثقلۃ. هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه وامیۃ بن خالد ثقۃ وابو الجاریۃ العبدی شیخ مجہول ولا نعرف اسمہ. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قد بلغت من لدنی عذرا، دال
لام پر تشدید کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ امیہ بن خالد ثقہ ہیں، ابو جاری عبدی شیخ مجہول ہیں، اور ہم ان کا نام نہیں جانتے اور ہم کو ان کا نام معلوم نہیں ہے۔ سورہ کہف میں جو قد بلغت من لدنی عذرا آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سوال کرنے پر آپ کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ بھی اگر میں پوچھوں تو یقیناً عذر ثابت ہو جائے گا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور آپ کے کاموں پر میں اعتراض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس وقت آپ کو مکمل عذر مل جائے گا، بہانہ مل جائے گا مجھ کو جدا کرنے کا۔ تو قد بلغت من لدنی عذرا، یہ مشہور قرأت ہے، رائج قرأت یہی ہے جس پر آج پوری امت عمل کرتی ہے، اسی قرأت پر چلتی ہے۔ ایک قرأت قد بلغت من لدنی عذرا بھی ہے، لام کے تشدید کے ساتھ، بہرحال معنی میں اور مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ حدیث نمبر 3053، حدثنا یحییٰ بن موسیٰ حدثنا معل بن منصور عن محمد بن دینار عن سعد بن اوس عن مصدع ابی یحییٰ عن ابن عباس عن ابی بن کعب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی عین حمیۃ۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من هذا الوجه والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته، ويروى أن ابن عباس وعمر بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك، فلو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم يحتج إلى كعب۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی عین حمیۃ پڑھا۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی قرأت صحیح ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا اس آیت کی قرأت میں اختلاف ہوا، تو دونوں نے حضرت کعب احبار کے پاس فیصلے کے لیے تشریف لے گئے۔ اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس کوئی روایت ہوتی تو وہ اس روایت کے ذریعے بے نیاز ہو جاتے تھے اور کعب احبار کے پاس جانے کے محتاج نہ ہوتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا، کسی آیت کی قرأت میں اختلاف ہوتا، تو بڑے بڑے صحابہ سے رجوع کرتے تھے اور اسی وقت اس کی تصحیح فرما لیتے تھے۔ بہرحال یہ فی عین حمیۃ دونوں قرأتیں ہیں، اضافت کے ساتھ بھی، موصوف صفت کے ساتھ بھی۔ مشہور جو قرأت ہے فی عین حمیۃ ہے، اور اسی پر امت کا عمل بھی ہے، اور اسی قرأت پر آج لوگ چل رہے ہیں۔ دوسری قرأت بھی غلط نہیں ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں آتا۔ حدیث نمبر 3054، حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا المعتمر بن سلیمان عن ابی عن سلیمان الأعمش عن عطیہ عن ابی سعید قال لما كان یوم بدر ظہرت الروم علی فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت الف لام میم غلبت الروم الى قوله يفرح المؤمنون قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه ويقرأ غلبت وغلبت، يقول كانت غلبت ثم غلبت، هكذا قرأ نصر بن علی غلبت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جنگ بدر کے دن رومیوں کو ایرانیوں پر فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں کو اس سے خوشی ہوئی، تو یہ آیت نازل ہوئی الف لام میم غلبت الروم سے یفرح المؤمنون تک۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روم کی کامیابی پر مسلمانوں کو خوشی ہوئی۔ یہ حدیث حسن ہے، اس سند سے غریب ہے۔ غلبت غلبت دونوں طرح پڑھا گیا، الف لام میم غلبت الروم غلبت الروم دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ کہتے ہیں رومیوں کو پہلے شکست ہوئی تو غلبت الروم ہے، روم مغلوب ہو گئے اہل روم، اور پھر غالب آئے، پھر بعد میں ان کو فتح و نصرت ملی تو غلبت الروم، اس لحاظ سے وہ قرأت صحیح ہے۔ جب شکست ہو گئی تھی غلبت الروم، اور جب فتح و کامیابی ملی، نصرت ملی، تو اس وقت ہے غلبت الروم کہ روم غالب آ گیا، روم کو فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ نصر بن علی نے غلبت پڑھا ہے فتح کے ساتھ، یعنی معروف پڑھا ہے فعل کو کہ غلبت الروم، روم والے غالب آ گئے، فتح و نصرت حاصل کیے، کامیابی حاصل کیے۔
حدیث نمبر 3055 حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا نعیم بن میسرۃ النحوی عن فضیل بن مرزوق عن عطیۃ العوفی عن ابن عمر انه قرأ على النبي صلی اللہ علیہ وسلم خلقكم من ضعف فقال من ضعف حدثنا عبد بن حمید حدثنا یزید بن ہارون عن فضیل بن مرزوق نحوه هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث فضیل بن مرزوق۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلقکم من ضعف، اس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، ضعف سے، ضاد کے فتحے کے ساتھ پڑھا۔ ضعف اور ضعف دونوں کے معنی اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ یہ عربی زبان کی وسعت اور اس کے اندر گنجائش ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کو پیش کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، زبر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، کبھی تو اس کو تینوں بھی اعراب آ سکتے ہیں، زیر زبر پیش۔ جیسے ایک لفظ ہے ودّ یودّ، چاہنا، محبت کرنا، اس کا مصدر آتا ہے ودّن، واو کے ضمے کے ساتھ اور واو کے فتحے کے ساتھ بھی آتا ہے ودّن، اور واو کے کسرے کے ساتھ بھی آتا ہے ودّن، لیکن معنی اور مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، تینوں کے معنی بھی محبت کرنا، چاہنے کے ہیں، ودّن، ودّن، ودّن۔ تو ایسے ہی قرآن مجید میں بھی بعض الفاظ کی قرات مختلف ہے لیکن معنی اور مفہوم ایک ہی ہے۔ من ضعف پڑھیں یا من ضعف پڑھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا معنی میں۔ تو ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلقکم من ضعف پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضعف، ضاد کا ضمہ ہے، یعنی دونوں قراتوں کی بھی گنجائش ہے، لیکن مشہور جو قرات ہے پڑھنے کی وہ ہے من ضعف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعف سے پیدا کیا، کمزوری سے۔ ہم سے عبد بن حمید نے بواسطہ یزید بن ہارون فضیل بن مرزوق سے یوں ہی بیان کیا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف فضیل بن مرزوق کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ حدیث نمبر 3056 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن الاسود بن یزید عن عبداللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فہل من مدکر ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قمر میں جو فہل میں مدکر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، تو مدکر دال کے فتحے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مختلف جو قرات ہیں وہ بتائی جا رہی ہے کہ کون سی آیت کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ مدکر ایک قرات میں غالباً دال کے ساتھ ہے، مذکر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ہے وہ دال کے ساتھ ہے، مدکر، نصیحت حاصل کرنے والا۔ حدیث نمبر 3057 حدثنا بشر بن ہلال الصواف البصری حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی عن ہارون الاعور عن بدیل عن عبداللہ بن شقیق عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فروح وریحان وجنۃ نعیم ھذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث ہارون الاعور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فروح و ریحان و جنت نعیم را کے ضمے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، روح کے بجائے روح پڑھا کرتے تھے، پیش کے ساتھ بھی اور زبر کے ساتھ بھی، دونوں بھی قراتیں ہیں۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پڑھے ہیں، جس طرح تلاوت کیے ہیں، اسی طرح کرنے کی اجازت ہے جی۔ اب حضور زبر اور پیش لگائے تو ہم کو بھی زبر اور پیش لگا کر ہی پڑھ سکتے ہیں، نہ کہ زیر لگایا جا سکتا ہے۔ جی، مطلب اس سے اس بات کی گنجائش نہیں نکلتی، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ زبر اور پیش کی بجائے زیر سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، فتحات کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جی، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تلاوت کیے ہیں، جہاں پر زبر پیش وہی حروف کو دو طریقے سے پڑھے ہیں، تو ہم بھی دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، جیسا حضور پڑھے ویسا ہی پڑھنا ہے۔ تو فروح سورہ واقعہ میں ہے مقربین کے بارے میں کہ فاما ان کان من المقربین، 3 گروپ بتایا گیا شروع میں، اس کے بعد ان کا خلاصہ وہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ فاما ان کان من المقربین، وہ انتقال کرنے والا شخص اگر مقربین بارگاہ الہی میں سے ہے تو اس کے لیے فروح راحت ہے اور ریحان ہے اور جنت نعیم ہے، یعنی نعمتوں والی جنت ہے۔ تو روح بھی پڑھے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روح پڑھیں یا روح پڑھیں، قراتیں بتائی جا رہی ہے کہ فروح دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم را کے ضمے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے،
دونوں طریقوں میں گنجائش رکھی گئی ہے، دونوں طریقوں کی۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، دو صحابہ میں اختلاف ہوا، دونوں حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بھی قرات سننے کے بعد فرمایا کہ تم دونوں بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو، فرمایا حضور۔ یعنی ایسے الفاظ جس کا معنی و مفہوم ایک نکلتا ہو تو اس کو جو ہے اب اس میں بھی کیا ہے، جو پہلے پڑھے تھے بزرگان دین وہی ہے، اب کوئی اپنے نئے انداز سے اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ جو جس طرح پڑھا کرتے تھے، صحابہ میں جو اختلاف تھا قرات کا، مختلف قبائل میں مختلف وہ صورتیں تھیں، سمجھے۔ ایک قبیلے کے پاس کیا تھا، قبیلے بنی تمیم غالباً ہے، کہ قاعدہ ہے عربی زبان کا ایک، ما ھذا بشرن، تو ما لا نفی وہ ہے، ما ولا مشابہ بلیسا، ھذا اس کا اسم ہے، بشرن اس کی خبر ہے، تو اس کی خبر قبیلے بنی تمیم کے پاس کیا ہو منسوب ہوتی ہے، حالت نسبی میں ہوتی ہے، زبر آتا اس کو۔ لیکن ایک قبیلہ ایسا ہے جس کے پاس ما ھذا بشرن نہیں، ما ھذا بشرن ہے، تو وہ بھی غلط نہیں ہے، ان کے پاس کیا ہے، اس کا اعراب بھی بشرن دو پیش آنا ہے، تو اس سے کوئی معنی میں تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن چونکہ یہ اختلاف ایسا ہو رہا تھا آگے چل کر کے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کی بھی نوبت آ رہی تھی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک قرات پر جمع کر دیا کہ بھائی اب یہ قرات پر سب پوری امت چلنا چاہیے تاکہ اختلافات سے بچ جائیں۔ کوئی کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی کچھ پڑھ رہے ہیں اور دوسرے اس کو نہیں مان رہے ہیں، یہ سب اختلافات کی وجہ سے امت انتشار کا شکار ہو جائے گی، یہ کہہ کر آپ نے سب کو ایک قرات پر جمع کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، ورنہ اصل جامع القرآن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے قرآن جو بکھرا ہوا تھا اس کو یکجا کر کے کتاب کی شکل دی۔ پھر بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قراتوں کا اختلاف ہوا تو آپ نے ایک ہی قرات کو پوری امت کو ایک ہی قرات پر جمع کر دیا۔ تو اب تک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اب تک وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن پھر 17 جو قرات ہیں، جی، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے امت کو پوری ایک قرات پر جمع کر دیا ہے، جی، تو کیا یہ ضروری ہے کہ پوری امت قیامت تک اسی پر قائم رہے، یہ یا پھر انہیں جو جیسا حضور سے ثابت ہے الگ الگ طریقے سے قرات کے ذریعے قرآن کی تلاوت کرنا، تو کیا ویسا اسی لیے اجازت ہے؟ ہاں فقہا اس لیے بتائے نا، یہ نماز میں جو قرات ہے بس وہی قرات رہے گی۔ اب وہ قرات 17 ہے، مختلف قراتیں ہیں، وہ جلسوں میں اس میں پڑھنے کی اجازت ہے، اس میں بھی اعلان کر دینا چاہیے کہ 17 کے قاری ہیں، مختلف قراتوں سے مختلف ائمہ کے قراتوں سے قرات کریں گے، یہ اس کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے بھائی، لیکن نماز میں نہیں پڑھ سکتے ایسا، مختلف قراتیں پڑھ رہے ہیں نماز میں۔ لیکن نماز میں جو پڑھنا ہے، ہاں، نماز میں پڑھنے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ یہ فتنے کا ذریعہ نہ بن جائے، ہاں، امت میں انتشار نہ پیدا ہو جائے، جی، امت کا جو اتحاد ہے وہ اتحاد پارا نہ ہو جائے، جی، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی قرات پر جمع کیا گیا ہے۔ جی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو منع نہیں کیے نا مفتی صاحب، تو جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیے، تو کیا آگے چل کر ہم امت میں اگر اختلاف پیدا نہیں ہو رہا ہے، مطلب ہم کسی کو شکایت کا موقع نہیں دے رہے ہیں، پہلے سے ہی ہم جو ہے بول کر اگر تلاوت کر رہے ہیں، تو کیا اس صورت میں الگ الگ طریقوں سے قرات نماز میں پڑھنے کی اجازت ملے گی؟ نہیں۔ اب اگر ایسا بولے حضور عورتوں کو بھی منع نہیں کیے تھے حضور مسجد میں آنے سے، پھر کیوں منع کر رہے ہیں بھائی؟ پورے مسجدوں میں آنے دینا چاہیے عورتوں کو بھی۔ حضرت عمر کے دور میں منع کیا گیا، عورتوں کو روک دیا گیا، تو کیا حضور جس سے منع نہیں کیے بعد والے نہیں منع کر سکتے کیا؟ ایسا کہیں فرمائے نہ حضور، کہیں بھی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو حالات اور زمانے کے لحاظ سے بھائی اس وقت جو مناسب محسوس کرے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ سب مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھیں، سب مسلمانوں سے مراد عام قسم کے مسلمان مراد نہیں ہے، جو دینی بصیرت رکھتے ہیں ایسے لوگ مراد ہیں، ویسے لوگ جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے اور جس چیز کو برا سمجھیں وہ برا ہے۔ تو اب صحابہ کرام کا اجماع ہوا، اتفاق ہوا، اگر کسی کو اختلاف ہوتا تو صحابہ ذکر کر دیتے تھے کہ بھائی حضور جب کسی ایک قرات پر سب کو پابند نہیں کیے کسی ایک قرات کا، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے اس وقت، خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، لیکن صحابہ کی خاموشی بھی خود ایک اجماع ہے۔ اختلاف ہوتا تو ذکر آتا تھا اس کا اور صحابہ بھی
اختلاف کرتے تھے وہیں منع کر دیتے تھے. یہ ضروری نہیں ہے بھئی حضور نہیں منع کرے تو اس کے بعد کسی کو اختیاری نہیں ہے کیا؟ تراویح ہے، حضور کے زمانے میں ایسا کہاں ہوتی تھی جس طرح آج ہو رہی ہے، ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے. حضور کے زمانے میں 20 رکعت ہوتی تھی، لیکن ایسا اجتماعیت کے ساتھ اور لزوم کے ساتھ نہیں تھی تراویح. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ جماعتیں بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تنہا پڑھ رہے ہیں، کوئی جماعت بنا کر پڑھ رہے ہیں، تو سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا. یہ بھی آپ کا کام ہے. قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے ایسا پڑھنا ہے بول کے؟ تو مطلب یہ جو صحابہ کے یہ جو واقعات ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ جو عمل ہے، تمام صحابہ کی اس پر جو خاموشی ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ابھی وہ قول مبارک آپ جو سنائیں، امت کا جس پر اجماع ہو جائے اس پر عمل کرو، اس کو اختیار کرو. تو اسی طریقے سے بعض ایسی چیزیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع